امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، کرالک اشک۔ ڈیفنی ایک غریب لڑکی جو اپنی دادی، بھائی اور بہن کے ساتھ رہتی ہے، مشہور بزنس مین عمر کو اس سے پیار کرنے اور بہت دیر ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنے کے لیے ایک معاہدے میں الجھ جاتی ہے۔ ڈیفنے زندگی کی رکاوٹوں اور اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے کہ وہ عمر کو اس سے محبت کر پائے گی۔ نمبر 7، ارکینجی کش۔ سینم ایک فطری، خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلد گروسری کھولتی ہے۔ جب سینم نے دیکھا کہ وہ کاؤنٹس میں ملازم کی تلاش میں ہے جہاں اس کی بہن کام کرتی ہے تو وہ نوکری کی درخواست دے دیتی ہے، اور اس کے بعد واقعات شروع ہوں گے۔ میگزین کے باس عزیز کے 2 بیٹے ہیں، جان اور ایمرے۔ ایک بار جب وہ اس جادو پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سینم بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی ہے تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پاتا ہے۔ نمبر 6، سین کال کا پیمی۔ ادا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ادا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 5، ہر یاردے سین۔ سیلین ایک پرجوش اور محنتی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے ٹکڑے اس وقت گرتے ہوئے دیکھتی ہے جب اسے اپنی پہلی جائیداد کے طور پر خریدنے کے لیے بہترین چھوٹا سا گھر ملتا ہے۔ دیمیر نے پہلے ہی اپنی کیریئر میں کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ کئی سالوں کے بیرون ملک سفر کے بعد کچھ گھریلو امارات پر واپس جانے کے لیے خواہاں ہے۔ اس لیے اس نے وہ گھر خریدنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ پلا بڑھا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جائیداد کا صرف آدھا حصہ ہے جس نے پہلے ہی گھر پر جنگ میں گھرے خاندان سے خریدا ہے۔ گویا اچانک کسی ناپسندیدہ اجنبی کے ساتھ گھر کا اشتراک کرنا کافی نہیں تھا۔ جب سیلین کام پر پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمپنی کو ایک نئے سرمایہ کار دیمیر نے سنبھال لیا ہے۔ دونوں اپنی نجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ایک دوسرے سے بچنے کے قابل ہونے کی وجہ سے ایک اور چیز ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتے، ناگزیر کیمسٹری جو پرجوش، خوبصورت نوجوان تاجر اور خوبصورت تخلیقی اور باصلاحیت آرکیٹیکچر کے درمیان بنتی ہے۔ جیسے جیسے کام کی جگہ اور گھر کے دعووں پر اتنا بڑھتا ہے، اس دلکش رومانوی سیریز میں ایک رومانس کھلنا شروع ہو جاتا ہے جو 2019 کے موسم گرما کے دوران ترکی میں سیزن کا سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے۔ نمبر 4، افیلی اشک۔ ہینڈسم اور ویمنائزر کیریم ییتر فیملی کا بیٹا ہے جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنا دیا ہے کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے، لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے کیونکہ کیریم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے، سفر اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ کیریم کی فیکٹری میں کام کرنے والی عائشہ دوسری طرف ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے زیر کنٹرول بورنگ، خوشی سے خالی زندگی گزارتی ہے۔ ان میں سے ایک ظالم ہے جبکہ دوسرا بیکار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برگ سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔
تاہم اس کے بھائی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی محلے کے امیر لڑکے صابری سے ہو۔ عائشہ نے برق سے کہا کہ انہیں ایک ہی وقت میں شادی کرنی ہوگی۔ اس کے بارے میں جاننے کے بعد برق غائب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ڈولو نے نازلی، جو ایک پیشہ ور شیف بننا چاہتی ہے، اپنے بوس فرید کی نجی شیف بن جاتی ہے۔ امیر تاجر فرید اور نازلی کئی اتفاقات کی بدولت قریب آتے ہیں اور محبت کے ایک ایسے دروازے کو توڑتے ہیں جو ناممکن ہے۔ نمبر 2، اشک لفتان ان الماس۔ حیات دو الگ الگ زندگیوں کی کہانی سناتا ہے۔ ایک طرف مراد ہے، خوبصورت، ٹھنڈا، پرفیکشنسٹ نوجوان جو کہ کم عمری سے ہی اپنے خاندان کی کمپنی کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو دوسری طرف حیات ہے، خوبصورت، خوش مزاج، پھر بھی اناڑی نوجوان لڑکی جو زندگی کو زندگی کی طرح گزارتی ہے۔ مکمل حال ہی میں یونیورسٹی سے گریجویٹ حیات کو نوکری تلاش کرنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، اور اگر اسے 24 گھنٹوں میں کوئی نوکری نہیں ملتی ہے تو اسے اپنے آبائی شہر میں واپس جانا ہوگا اور ان امیدواروں میں سے ایک سے شادی کرنا ہوگی جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک انٹرویو سے دوسرے انٹرویو میں جاتی ہے، مراد کی سیکرٹری نے اسے دوسرے کے لیے غلطی کی اور اسے ایک عہدہ پیش کیا، جبکہ وہ صرف چند دنوں کے لیے وہاں کام کرنا کا ارادہ رکھتی ہے، جب تک کہ اس کی ماں نہیں چلی جاتی اور پھر وہ سچ بتا دے گی۔ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کو ایک بڑی گڑبڑ میں بدل دیتا ہے، جس کے مرکز میں اس کے اور مراد کے درمیان محبت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 1، بائی یانلش۔ زندگی بھر کی دھوکہ دہی ایزگی کی مسٹر رائٹ کو تلاش کرنے کی امیدوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جب وہ ویمنائزر اوزگر سے ملتی ہے تو یہ تباہی کا نسخہ لگتا ہے، لیکن قسمت اور پریشان مائیں ایک خوشگوار انجام تلاش کرنے کی سازش کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔